مسیح خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو اس نے ہمیں بخشا کہ ہم اس کی زندگی بخش آواز کو سن سکیں۔ آمین۔ آئیے میرے عزیزو، آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک ہم پڑھیں گے، بلکہ 13ویں آیت تک۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ کلام جو بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، یہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ کلام کہتا ہے، جو کچھ روح فرماتا ہے، وہی سچائی ہے، اور ہمیں اس سچائی سے ہٹ کر اور کچھ بھی نہیں سوچنا اور کچھ بھی خیال نہیں کرنا، بلکہ اسی سچائی کو قبول کرتے ہوئے خدا کی، مسیح کی باتوں پر ایز اٹ از ایمان لے کر آنا ہے۔ آمین۔ تو یسوع مسیح نے ان سے یہ باتیں آسمان پر جانے سے پہلے کہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ اس وقت شاگرد جو ہے وہ اس بات کے لیے اداس تھے کہ پہلے تو استاد ہمارے ساتھ رہتا تھا، لیکن اب یہ چلا جائے گا، ہم سے جدا ہو جائے گا، اب ہم کس کی سپردری میں یا کس کی ماتحتی میں ہم رہیں گے، اور کون ہمیں سنبھالے گا، کون ہماری فکر کرے گا، کون ہمیں سکھائے گا؟ یہ ساری باتیں وہ سوچ رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ان سے یہ باتیں کی۔ اس نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح کا آسمان پر جانا اور یہ دوسرا مددگار بھیجنا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا جانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بڑی دانائی اور بڑی سمجھ اور فہم اور اس الہی حکمت جو اس کے اندر تھی، اس کے مطابق وہ اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کیا کہ تم اس بات سے اداس نہ ہو کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا،
اگر میں نہیں جاتا تو وہ نہیں آئے گا۔ پاک روح جو اس کا تیسرا اکنوم ہے، تثلیث کا تیسرا اکنوم، جو آج ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ روح ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ہمیں گزشتہ کی باتیں بتائے، ہمیں حال کی باتیں بتائے، اور آئندہ مستقبل کی باتوں سے آگاہ کرنے والا ہو اور ہم کو سکھانے والا ہو۔ ہاللیلویا۔ اور ہماری مدد کرنے والا ہو، ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرنے والا ہو، ہمیں وہ سکھانے والا ہو، ہمیں وہ ترتیب دینے والا ہو، ہمیں وہ حکمت اور دانائی سے بھرنے والا ہو، اور وہ ہمیں دلیری بخشنے والا ہے۔ اسی لیے یسوع نے یہ باتیں کہیں، اس نے کہا کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ ہاللیلویا۔ آج یہ مددگار ہے ہمارے پاس۔ آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ روح جو ہے، پاک روح، یہ آج ہمارے پاس مددگار ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت روح آتا تھا اور وہ خدا کی مرضی کے مطابق کام کرواتا اور پھر وہ واپس چلا جاتا۔ لیکن اب جو ہمیں روح بخشا گیا ہے، یہ کبھی واپس نہیں جاتا، بلکہ یہ جب تک مسیح آ نہیں جاتا، کلیسیا آسمان پر چلی نہیں جاتی، یہ روح آسمان پر نہیں جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، یاد دلاتا ہے، سکھاتا ہے، اور جو باتیں ہم نہیں سمجھ پاتے وہ اس روح کے وسیلہ سے ہم جان سکتے اور سمجھ سکتے، اور ان باتوں تک، ان گہری باتوں تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا کا روح کیا کرتا ہے؟ یہ خدا کے دل کی تہ کی باتیں بھی جانتا ہے، جن کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو نہیں جانتے، ہمارے دل میں کیا ہے، لیکن یہی روح ہے جو خدا کے دل کی باتوں کو جانتا ہے اور وہ ہمیں بتا دیتا ہے، ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر جو باتیں ہم بھول جاتے ہیں، جو سنا ہوا کلام ہم بھول جاتے ہیں، یہ وہ باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ آمین۔ یہ باتیں کیا کرتا ہے؟ یاد دلاتا ہے۔ اس وقت میں یہ باتیں مسیح نے تم سے کہی تھیں جب وہ تمہارے ساتھ تھا۔ شاگرد بھی بہت ساری باتوں کو بھول گئے تھے، جو کچھ مسیح زندگی میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان سے کرتا تھا۔ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اگر تم اس ہیکل کو گرا دو گے تو 3 دن میں اسے پھر اٹھا کھڑا کروں گا؟ وہ شاگرد بھول گئے، وہ اس وعدے کو بھول گئے، اس غم کے اندر کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ اس بات سے دنگ رہ گئے، وہ اس بات سے حیران ہو گئے جب ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ وہ اس کی قبر خالی ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے، اپنے کہے کے مطابق، اپنے وعدہ کے مطابق زندہ ہو گیا ہے۔ پاک روح ہمیں دلیری دیتا ہے۔ پاک روح ہمیں کیا کرتا ہے؟ دلیری دیتا ہے۔ ہماری جب ہم کمزور ہوتے ہیں ہمیں دلیر کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ باتیں ان سے کہیں کہ میں تو اب جاتا ہوں، آسمان پر جاتا ہوں، اور وہ آئے گا، وہ پاک روح آئے گا، اور جب تک یہ روح تمہیں نہ مل جائے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا، جب تک تمہیں نہ مل جائے۔ یہ ہماری خدمت میں ہمارا مددگار ہے، یہ ہمارا روزمرہ زندگی میں ہماری جو ہے یہ ہمارا مدد کرنے والا ہے، یہ ہمیں راستے بتانے والا ہے، ہمارے لیے راستوں کو بنانے والا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے ان کو کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔
جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا، کیونکہ جب وہ روح آئے گا تو یہاں پر لکھا ہے مجھے وہ دنیا کو کیا کرے گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. وہ آ کر ٹھہرائے گا، پاکرو ٹھہرائے گا. کس کے بارے میں؟ راست بازی، عدالت اور گناہ. کس کو؟ دنیا کو، جو اس کو نہیں حاصل کر سکتی، جو اس کو نہیں جانتی ہے، ان کو ان کے قصوروں کے سبب سے، ان کے گناہ کے سبب سے یہی پاک روح ہے جو ان کو کیا کرے گا؟ عدالت کے دن ان کو مجرم ٹھہرانے والا ہوگا. اور یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر لکھا ہے راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، اور گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے. اس کا مطلب ہے کہ جو مسیح پر ایمان نہیں لاتا، یہ روح جو ہے اس کو کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا. جو اس پر ایمان نہیں لے کر آتا، ہاں وہ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلہ سے ہے، جب تک ہم مسیح کی باتوں پر ایمان نہیں لے کر آتے، اس کے کہے ہوئے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ روح ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے. اس لیے مسیح کے کہے ہوئے باتوں کے اوپر، اس کے کلام کے اوپر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. اس کی باتیں جو روح ہیں اور سچائی ہیں، ان کو سننے اور جاننے کے بعد اس کے اوپر ایمان لانا ہم پر واجب ہے. نہیں تو یہی روح ہمیں کیا کرے گا؟ بے ایمانی کے سبب سے ہمیں مجرم ٹھہرائے گا. بے ایمانی کے سبب سے مجرم ٹھہرائے گا اور ہم ہلاک ہوں گے. ایمان نہ لانے کے سبب سے، اسی طرح بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو وہ اپنی بے یقینی کی وجہ سے وہ بیابانوں کے اندر مرے تھے. خدا نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن خدا کی باتوں کا جو ان کو ملک مصر سے نکال کر لے کر آیا اور اس وعدے کی سرزمین پر ان کو لے کر جا رہا تھا، اور ان کے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے اس نے وعدہ کر رکھا تھا، انہوں نے خدا کی باتوں کا یقین نہ کیا. آج بھی بعض اوقات خدا کا روح ہمیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی اور راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، ہم کسی اور راستے پر چل رہے ہوتے ہیں. ہم کسی اور راستے پر جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ روح ہمیں، اگر وہ روح ہمارے پاس ہے تو وہ روح ہمیں سکھاتا ہے، وہ روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام میں سے اعمال اس کا 16واں باب اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھوں گا. رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اور اس کی 6 آیت. یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب شاگرد جو ہیں وہ روح سے مامور ہو گئے تھے اور خدمت کے لیے وہ نکل پڑے تھے. خدمت کے لیے، خداوند کی گواہی کے لیے وہ نکل چکے تھے. یہ اس وقت کی باتیں یہاں پر لکھی ہیں کہ روح کیا کرتے، روح نے کیا کیا ان کی زندگی میں. یہاں پر لکھا ہے اعمال 16واں باب اور اس کی 6 آیت سے لکھا ہے، اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا. وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، اور کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا. اب ان کو کون گائیڈ کر رہا ہے؟ اب ان کو کون سکھا رہا ہے؟ روح سے مامور، یروشلم میں ٹھہرے روح القدس کا جو لباس ہے، روح القدس کی جو قوت ہے، روح القدس جو ہے اس سے یہ مامور ہیں. لیکن کیا ہے اس کے اندر؟ ان کی اپنی مرضی بھی شامل ہے، رسولوں کی.
یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی اپنی مرضی بھی شامل ہے. اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں 7ویں آیت تو لکھا ہے اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی. اب جا تو کسی غلط کام کے لیے تو نہیں نہ جا رہے. کیا لے کے جا رہے ہیں؟ خوشخبری لے کر جا رہے ہیں, کلام لے کر جا رہے ہیں, تاکہ ہر جگہ پر کیا ہو؟ کلام پہنچے, ہر جگہ پر کلام پہنچے. لیکن یاد رکھیں یہ خدمت کر رہے ہیں, کلام سے بھرے ہوئے ہیں, روح سے معمور ہیں, لیکن روح پھر بھی ان کی کیا کر رہا ہے؟ رہنمائی کر رہا ہے کہ ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا. یہاں پر ہمیں یہی تصویر نظر آتی ہے کہ جب پاک روح نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا ہے تو پھر لکھا ہے انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی. ان لفظوں پر غور کریں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا زور لگا رہے ہیں, اپنی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ چلو اب ہم ادھر سے بھی ہو جاتے ہیں. میں اس بات کو اسی طرح سمجھتا ہوں کہ جیسے میں اگر کسی جگہ گیا ہوں تو میں کہوں چلو ہوں میں اتنے آئے تو اگے بھی ہو جانا. ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ چلو اب میں ادھر تو آیا ہوں, اس علاقے میں آیا ہوں تو میں اب ادھر بھی چلا جاتا ہوں. لیکن یاد رکھیں وہ روح ہمیں اسی لیے ملا ہے کہ اس سے سن کر اس کی رہنمائی میں ہم چلنے والے بن سکیں. آمین. یہی روح جو ہے وہ یسوع کو بیابان کے اندر آزمائش کے لیے لے کر گیا تھا, کیونکہ کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ روح اس کو کہاں پر لے گیا؟ بیابان میں, تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. یہ روح لے کر گیا جس سے مسیح یسوع بھی مامور تھا. یہ شاگرد بھی اس روح سے مامور ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس جگہ پر چلے جائیں. لیکن وہاں پر بھی کیا ہوا؟ یہاں پر لکھا ہے مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی انہیں کیا کر رہا ہے؟ کنٹرول کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی انہیں کنٹرول کر رہا ہے, کوئی انہیں سکھا رہا ہے, کوئی انہیں راستہ بتا رہا ہے, کوئی انہیں گائیڈ کر رہا ہے, رہنمائی کر رہا ہے. رومیو کے خط کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. اور خدا کے بیٹوں کی راہ دنیا دیکھ رہی ہے. جب آج صبح میں اس کلام کو پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج بائبل میں لکھا ہے تمام مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں زندگی کی باتیں بتانے والا ہو. تمام مخلوقات, ساری دنیا خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں نجات کا راستہ بتائے. وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں, لیکن یہی روح ہے جو ہمیں لے جاتا ہے. آمین. یہی روح ہے. جب ہم اسی روح کی رہنمائی میں چلیں گے تو یہی روح ہمیں گائیڈ کرے گا, یہی روح ہمیں سکھائے گا, اور یہی روح جو ہے اس جگہ پر ہمیں لے کر جائے گا جہاں پر اس کلام کی ضرورت ہے. آمین. میری ایک خادم سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتانے لگے وہ گاؤں تھا بیت سیدہ. بیت سیدہ کے لوگ جو بے ایمان لوگ تھے, وہاں پر ایک شخص تھا اندھا اور یسوع کے پاس آیا کہ مجھے شفا دے. تو یسوع نے اس کو بیت سیدہ کے اندر رکھ کر اس کو شفا نہیں دی ہے, کیونکہ وہاں کے لوگ خداوند کو ناپسند آئے. بے ایمانی کی وجہ سے مسیح کا یقین نہیں کیا, انہوں نے مسیح کی باتوں کا یقین نہیں کیا, خداوند کے کلام کا یقین نہیں کیا. اور جہاں پر بے یقینی ہوگی وہاں پر خدا کام نہیں کرتا ہے, اور نہ ایک ایمان لانے والے کو بے ایمانوں کے ساتھ رہنے دے گا, جیسے اس نے ابراہم کو نکال دیا. اسی طرح اس اندھے کو خداوند نے کہا, اندھے کو لے کر باہر چلا گیا, بیت سیدہ سے اس گاؤں سے باہر چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس کو شفا دی. آپ یہ جا کر گھر میں پڑھ سکتے ہیں. باہر لے جا کر, بیت سیدہ سے باہر لے جا کر اس کو کیا کیا ہے؟
شفا دی ہے، اور پھر اس کو تاکید کرتا ہے کہ دوبارہ اس جگہ پر، اس گاؤں میں، بیت سیدہ میں نہ جانا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند بھی اس جگہ پر کام نہیں کرے گا جہاں پر بے یقینی کی صورتحال ہوگی۔ یہ پاک روح بھی اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ اگر ہم کلام پڑھتے ہوئے، کلام جانتے ہوئے ہم بے یقینی کی صورتحال کا شکار رہیں گے، بے یقینی ہمیں گھیر لے گی، بے یقینی، بے ایمانی جو ہے ہمیں آسانی سے الجھا لے گی، تو ہو سکتا ہے وہاں پر خداوند کی مرضی، خداوند کا کام پورا نہ ہو۔ یسوع مسیح بھی جب خدمت کر رہا تھا تو بے ایمانی جہاں پر ہوتی تھی تو وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ وہ بہت سارے معجزے، یسوع نے خود کہا، اس نے کہا میں بہت سارے معجزات یہاں پر اس لیے نہ دکھا سکا کیونکہ ان لوگوں کی بے ایمانی کے سبب سے میں وہ کام نہ کر سکا، وہ معجزات نہ دکھا سکا جو قدرت، جو اس وقت خدا کی مرضی تھی کہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے وہاں پر اپنے نام کو جلال دے، وہ جلال وہاں پر ظاہر نہیں ہوا۔ یہی بات ابھی ہم نے یہاں پر پڑھی ہے یوحنا کے انجیل کے اندر کہ ان کو کس لیے مجرم ٹھہرائے گا؟ جو ایمان نہیں لے کر آتے۔ ان کو یہ روح کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا۔ اس لیے جو کلام ہم سنتے ہیں، جو روح سے مامور شخص روح کی آواز کو سنتا ہے، اگر وہ اس کی تابعداری نہیں کرتا تو یہی روح عدالت کے دن اس کو مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ سنا ہوا کلام اس شخص کو وہاں اس وقت میں مجرم ٹھہرائے گا۔ آگے دیکھیں، آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے عدالت کے بارے میں، اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ دنیا کا سردار ابلیس جو ہے، لوسیفر جو ہے، وہ مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے، اور آج بھی وہ خدا کے لوگوں کو مجرم ٹھہراتا ہے کہ تیرے تو گناہ ہی نہیں معاف ہوئے، تیرے تو گناہ مٹائے نہیں گئے، تو کیسے یقین کرتی ہے یا کرتا ہے کہ تیرے گناہ مٹ گئے ہیں؟ تو کیسے یقین کرتا ہے یا کرتی ہے کہ تجھے شفا مل گئی ہے؟ تو کیسے یقین کر ایمان سے کہتی ہے یا کہتا ہے کہ تجھے تیرا یہ کام ہو گیا ہے؟ وہ آج بھی بے یقینی کی باتیں، جس طرح وہ مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے، وہ خداوند کے لوگوں کے اوپر بھی یہ جو چھاپ ہے گناہ کی، مجرم ٹھہرائے جانے کی، وہ ان کے اوپر لگاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم ابھی تک مجرم ہو، تم ابھی تک گناہگار ہو۔ لیکن مسیح کیا کہتا ہے؟ خوشخبری کیا کہتی ہے؟ انجیل کیا کہتی ہے؟ کہ تمہارے گناہ مٹائے گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کہاں پر؟ صلیب پر۔ صلیب پر تمہارے گناہ مٹائے جا چکے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کا سردار ہے، یہ دنیا کو مسلسل مجرم ٹھہراتا رہتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کس کی سننی ہے؟ روح کی۔ ہاللیلویا۔ کس کی سننی ہے؟ روح کی۔ کیونکہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آمین۔ اور یہ روح آیا بھی اسی لیے، جو یسوع یہاں پر باتیں کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا اور وہ آئے گا، یعنی دوسرا مددگار، اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تم کو گزشتہ کی، حال کی اور مستقبل کی باتوں سے کیا کرے گا؟ آگاہ کرے گا، اور جو باتیں تم نہیں جانتے وہ تمہیں بتا دے گا۔ آمین۔ آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے یہ پھر اب کون کام کرے گا؟
یسوع نے اس وقت یہ باتیں نہیں کہی ہیں. یسوع نے اس وقت یہ باتیں ان کو نہیں کہیں کیونکہ ابھی تمہارے اندر ان کی برداشت نہیں ہے. لیکن اب جب وہ آئے گا, یعنی کہ روح حق آئے گا, اور وہی تم پر یہ سب باتیں تم پر عیا کر دے گا, تم پر کھول دے گا, تمہیں آگاہ کر دے گا. ہاللیلویا. تو تم اس کی کیا کرنا؟ تم اس کی سننا کہ روح کیا فرماتا ہے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی ہے نا, جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو جماعت کے اندر پاک روح اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے, ہمیں اس کی تابعداری میں اور اس کی طرف اپنے کانوں کو لگانا چاہیے کہ وہ کیا فرما رہا ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہ مجھ سے کیا کہتا ہے, اور میں اس کی آواز کو سن کر اس کی تابعداری کروں. اس روح کی آواز کو سن کر اس کی کیا کروں؟ تابعداری کرنے والا ہوں. لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھا دے گا. ہاللیلویا. پولس رسول بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں ابھی کلام کے اندر جن کو ہمیں دھندلی سی نظر آتی ہیں. ابھی ہمیں دھندلی سی نظر آتی ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے, پولس کہتا ہے ابھی تو ہمیں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, لیکن اس وقت ہم روبرو دیکھیں گے, سب کچھ صاف صاف نظر آئے گا. لیکن آج بھی جو خدا کے لوگ, خدا کے خادم روح سے مامور ہوتے ہیں, وہ خدا ان کو گزشتہ کی, حال کی اور مستقبل کی ہونے والی باتوں سے بھی آگاہ کر دیتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ ان کو آگاہ کر دیتا ہے. اور آج جس طرح کا زمانہ ہے, برے دن ہے, اور دنیا کا سردار جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے کہ کس کو مار گرائے اور کس کو پھاڑ کھائے. وہی شخص بچے گا جو خدا کے روح کی تابعداری کر رہا ہوگا اور اس کی طرف اس کے کانوں کا جھکاؤ ہوگا. کہ ان گھڑیوں میں کمزوری ہے, بے ایمانی ہے, کچھ بھی ہے, ان گھڑیوں میں خدا کا کلام, خدا کا روح مجھے کیا گائیڈ کرتا ہے, میں وہی کروں جو مجھے روح کہتا ہے, جو مجھے کلام کہہ رہا ہے. یسوع مسیح نے کہا, اس نے کہا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا, لیکن جو کچھ سنے گا کس سے؟ خدا سے. ہاللیلویا. وہ اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں کہے گا. روح تمہیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہے گا, بلکہ وہ وہی سب کچھ آپ کو کہے گا, وہ وہی سب کچھ مجھے کہے گا جو کچھ خدا کی مرضی ہوگی اور خدا سے سنے گا. وہی میسج, وہی پیغام ہم تک پہنچا دے گا. یہ روح کا کام ہے. ہاللیلویا. خدا کی آواز کو سنتا ہے اور وہ ہم تک لے آتا ہے. آمین. خدا کی آواز کو سنتا ہے اور وہ ہم تک لے آتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا, اس نے کہا لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. آئندہ کی خبریں. آپ کو پتا کہ کل کیا ہونا ہے؟ آپ کو پتا پرسوں کیا ہونا ہے؟ آپ کو پتا نیکسٹ منتھ کیا ہوگا, نیکسٹ ایئر کیا ہوگا؟ لیکن یہ روح, کلام کہتا ہے یہ روح تجھے بتا دے گا آئندہ کیا ہوگا. ہاللیلویا. یہ روح تجھے بتا دے گا آئندہ کیا ہوگا. پرانے عہد نامہ میں ہمیں بہت سارے ایسے ریفرنس ملتے ہیں. پہلا سیموئیل 10واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر سیموئیل نبی جب ساؤل کو مسح کرتا ہے تو ساؤل کیا کرنے نکلا ہوا تھا؟ وہ تو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے نکلا ہے. وہ تو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے نکلا ہے. لیکن سیموئیل سے خدا نے کیا کہا کہ اس کو کیا کر, اس کو مسح کر دے. اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب وہ کیا کرنے لگا ہے؟ اب وہ جب روح سے مامور ہو گیا, جب سیموئیل نے اس کو مسح کیا ہے تو وہ روح سے مامور ہو گیا. تو اب کیا ہوا؟ اس کے بارے میں سیموئیل نے, خدا نے جیسا اس کو کہا, جیسا روح نے کہا, اس نے ساؤل کو کہہ دیا, اس کو سب کچھ بتا دیا کہ اب جب تو پہاڑ پر جا رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ تجھے ایک جماعت ملے گی جو کیا کر رہی ہوگی؟
नबूवत कर रही होगी, वो तुझे मिलेगी, सब कुछ उसको बता देता है, सब कुछ उसको बता देता है। कैसे? रूह के वसीला से। हालेलुया। और उसी तरह हुआ कि जब वो जा रहा होता है पहाड़ पर, तो उसको एक जमात खुदा की हम्द करती हुई पहाड़ से नीचे उतरती हुई नजर आती है, और उनके हाथ में दफ और तबले हैं, और वो नबूवत कर रहे हैं, और वो भी उनके अंदर शामिल हो गया। हालेलुया। उस वहां पर उनके अंदर उस जमात में शामिल हो गया। अब हम देखते हैं कि रूह जो है वो हमारी जिंदगियों में क्या करता है, रूह की मर्जी क्या है, रूह के जो इफेक्ट्स हैं जो हमारी जिंदगियों के ऊपर पड़ते हैं वो क्या हैं। मेरे साथ देखिए गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब, कि कैसे इंसान जो है वो अपनी उन कमजोरियों पर, अपनी उन ख्वाहिशों पर वो काबू पा सकता है, और वो अपने आप को जज कर सकता है कि वो रूह से ममूर है या नहीं है। गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। याद रखें, रूह की और बदन की आपस में एक रेजिस्टेंस है, ये आपस में मज़ाहमत करते हैं। बदन की एक अपनी ख्वाहिश होगी और रूह की एक अपनी ख्वाहिश होगी। अब ये कलाम हमें गाइड करता है कि तुम इसके ऊपर, अपनी उन ख्वाहिशों पर, अपनी उस बदन की शरीयत पर गालिब कैसे आ सकते हो। खुद से नहीं आ सकते। हम खुद से गालिब नहीं आ सकते, अपने जोर से, अपने इल्म से हम उन कमजोरियों पर गालिब नहीं आ सकते हैं। अगर गालिब आएंगे तो इस रूह के वसीला से, जो यहां पर अभी हमने पढ़ा। यहां पर लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं, ये पौलुस का तजर्बा है। मसीह के साथ चलते चलते उसको इन बातों का तजर्बा हुआ है, इस रूह का तजर्बा हुआ है। क्योंकि वो कहता है कि रूह की अपनी शरीयत है, और रूह की अपनी, और जिस्म की अपनी है, बदन की अपनी है। बदन की अपनी शरीयत है, रूह की अपनी शरीयत है, दोनों फर्क है। कहते हैं मैं ये कहता हूं, उसका तजर्बा है। मसीह के साथ चलने के बाद उसका ये एक्सपीरियंस हुआ है उसको, और उस एक्सपीरियंस को के मुताबिक वो बोल रहा है। वो दिलेरी के साथ ये कहता है मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। हालेलुया। किसके मुताबिक चलोगे? रूह के मुताबिक चलोगे। आज ये कलाम जब मैं सुबह पढ़ रहा था, ये आयत, तो हमें ये बात पढ़कर, सुनकर, कबूल करने के बाद एक रुख मिलता है, एक हमारी सोच, एक समझ जो है हमारी खुलती है कि मैं कैसे गालिब आ सकता हूं। बगैर रूह के मैं गालिब नहीं आ सकता। हम गालिब नहीं आ सकते। अगर मैं रूह के मुताबिक चलूंगा तो जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आऊंगा, उसको हरगिज ना पूरा करूंगा। लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं? मुखालिफ हैं। इसका मतलब है कि पाक रूह जो है ये हमें एक सेल्फ कंट्रोल देता है, एक सेल्फ कंट्रोल देता है हमें। पाक रूह करता है कंट्रोल। वो रूह होगा तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी उस कमजोरी पर गालिब आ सकते हैं, काबू पा सकते हैं इस रूह के वसीला से, अपनी ताकत से नहीं। इस रूह की वसीला से हम अपनी उस कमजोरी पर गालिब आ सकते हैं। और यहां पर लिखा है
لکھا ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. ہاللیلویا. جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. تم چاہتے ہو یعنی کہ جو کچھ یہ بدن چاہتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ کنٹرول تو بہت کرتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے. پولس بھی یہ بات کرتا ہے, کہتا ہے جو کام میں کرنا نہیں چاہتا ہاں وہ مجھ سے ہو جاتا ہے, اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے. جو کام میں نہیں کرنا چاہتا, جو گناہ میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے, لیکن جو گناہ میں کرنا نہیں چاہتا, جو ایمانداری میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے بن نہیں پاتی. کیوں؟ کیونکہ جو ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ بدن اور روح کی آپس میں مزاحمت ہے. یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف سر اٹھاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے, پولس کہتا ہے یہاں پر, کہتا ہے تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو, اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے. ہاللیلویا. اگر تم روح کے موافق چلتے ہو تو پھر بدن کی شریعت کے ماتحت نہیں رہے ہو. آمین. ہاللیلویا. تو یہ پاک روح ہمیں کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں سیلف کنٹرول بھی دیتا ہے ان کمزوریوں پر, ان گناہوں پر, ان بے یقینیوں, بے ایمانیوں پر جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی. جب ہم اس روح سے معمور ہوتے چلے جائیں گے, اس روح سے بھرے ہوئے ہوں گے اور اس روح کی تابعداری میں چلنے والے بنتے چلے جائیں گے, تو یہ ہمیں ہماری زندگی میں سیلف کنٹرول کرنا سکھائے گا. آمین. آگے دیکھیں, آگے وہ کہتا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, جو جسم کی شریعت ہے اور روح کی شریعت ہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں, جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ بدن کی شریعت کے کام ہے. یہ کس کے کام ہے؟ بدن کی شریعت کے کام ہے. یہ بدن کے کام ہے. اور آگے لکھا ہے مگر روح کا پھل, جب پاک روح آتا ہے تو پھر وہ چیزیں بھی ہمارے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں دکھاتا ہے, اور ہم اپنے آپ کو ان پھلوں, اب اپنے آپ کو اپنے اندر ان پھلوں کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں, ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اس بدن کے اندر. اور وہ کیا ہیں جی؟ یہاں پر لکھا ہے مگر روح کا پھل کیا ہے؟ محبت ہے, خوشی ہے, اطمینان ہے, تحمل ہے, مہربانی ہے, نیکی ہے, ایمانداری ہے, حلیمی ہے, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ روح, جو پاک روح جس کو مل جاتا ہے, جو پاک روح سے معمور ہو جاتا ہے, اس کے اندر یہ پھل بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اندر یہ پھل بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو جس کے اندر خدا کا روح آ جاتا ہے. اور ان میں سب سے پہلے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ محبت. اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے اندر صاف صاف, اب ہم ان کی ڈیٹیل کے اندر تو نہیں جائیں گے,
اس نے ایک صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے. وہی مجھ سے محبت کرتا ہے جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے. یہ روح کا پہلا پھل ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں. پہلی بات ہی یہاں پر آتی ہے. باقی باتیں بعد میں، باقی پھل بعد میں ہے. وہ خوشی ہے، وہ اطمینان ہے، وہ حلیمی ہے، باقی باتیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے خدا کی تابعداری ہے، کلام کی تابعداری ہے کہ تو اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے حکموں کو مانے گا. تو اگر ہم حکم نہیں مانتے ہیں، خدا کا کلام کو سن کر اس کی فرما برداری نہیں کر رہے، تو ہم خدا سے محبت کوئی نہیں کرتے. اور یہ ناپھل ہے ہماری زندگی کے اندر. اس لیے میرے عزیزو، ہم اب جب ان عبادات کے اندر اس لیے جمع ہوئے، ہم خدا کے روح سے مامور ہوتے چلے جائیں. جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو وہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ پھل بھی پیدا کرتا ہے. ہاللیلویہ. اور خدا کے جو کہ بندہ کہتا ہے میں خدا کے پاک روح سے مامور ہوں، اور اس کے اندر یہ پھل نہ ہو، پھل نظر نہ آئے، پھل نظر نہ آئے، تو وہ روح سے مامور کوئی نہیں ہے. کلام کہتا ہے وہ روح سے مامور نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہی خدا نے اپنی محبت کی کیا. خدا محبت ہے. خدا نے تو محبت کی تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا. اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. آمین. سو میرے عزیزو، یہ پاک روح کیا ہے؟ ہمیں مددگار دیا گیا ہے، اور یہ واپس نہیں اب جاتا. یہ جس بندے کو مل جاتا ہے، پاک روح مل جاتا ہے، پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے، پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے. لیکن پاک روح اب زمین پر ہی رہتا ہے، اپنے لوگوں کے اندر ہی رہتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ اب میں ایک بات کہوں گا، اس کے بعد ہم بند کرتے ہیں. مجھے ایک بات ابھی یہ یاد آئی ہے. بعض اوقات نا لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بندہ غیر زبانہ بھی بولتا ہے، یہ غیر زبانیں بھی بولتا ہے، تے انج دے کام بھی کری جاندا ہے. یہ اکثر بات ہے. تو یہ کیا وجہ کیا ہے؟ پھر ریزن کیا ہوتی ہے؟ پھر جب وہ ایسا کر بھی لیتا تو پھر اگلے وقت میں یہ پھر غیر زبان بولنا شروع ہو جاتا. غیر زبان بولنا یہ ایک نعمت، یہ برکت اس کو مل گئی ہے، اور یہ نشان ہے غیر زبان پاک روح کی. یہ برکت اس کو مل گئی ہے، یہ برکت اس کے پاس ہے. پاک روح اس سے رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس کے کنٹرول میں نہیں رکھتا. وہ شخص اپنے آپ کو اس روح کے کنٹرول میں نہیں کرتا. اور آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ پاک روح رنجیدہ ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل ادھر ہی پڑاؤ ڈال لیتے تھے، وہ آگے نہیں چلتے تھے جب تک روح کو راضی نہیں کرتے تھے، جب تک خدا راضی نہیں ہوتا تھا. آج بھی ایسے ہی ہے. ہمیں نعمت مل جاتی ہے، ہمیں برکت مل جاتی ہے، لیکن نہ تو کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پھل ہم اپنے اندر چیک کرتے رہیں، یہ پھل میرے اندر ہیں روح کے. ہمیں گاہے بگاہے ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے ہے کہ یہ پھل ہماری زندگی میں لگنے ضروری ہیں، تاکہ میں اور زیادہ خدا کے روح میں مامور ہوتا چلا جاؤں اور اس کا ہم شکل بنتا چلا جاؤں. ہاللیلویہ. تو یہ کیا ہے جی؟ آج جو کلام ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. ہاللیلویہ. کہ وہ گیا اور اس نے وہ دوسرا مددگار ہمارے پاس بھیج دیا جو کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتا. جب ہم پھر معافی مانگتے ہیں، خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، یہ پھر روح آتا ہے اور پھر ہمیں زور دے دیتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.